طاقت کا استعمال کرو، آپریشن کرو، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس ملک کو چلایا جا رہا ہے، مرضی کے نتیجے حاصل کرو، فارم 47 کی حکومتوں کو مسلط کرو اور اس طرح سے جو ہے وہ پورے کے پورے اقتدار پہ قبضہ کر لو اور عیاشیاں کرو، لوٹ مار کرو، تو یہ تو نہیں چلے گا۔ پاکستان کے ان نوجوانوں کو، پاکستان کے عوام کو ہم اس طرح سے تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ 12 تاریخ کو انشاءاللہ یہ تاریخی دھرنا ہوگا اسلام آباد میں، یہ جماعت اسلامی کا دھرنا ہے۔ حکومت سے کہتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لے، وہ اپنی چیزوں کو ٹھیک کرو، عوام کو ریلیف دو، بجلی کے بل کم کرو، ٹیکس کم کرو، کوئی دوسری صورت نہیں ہے اس کے علاوہ۔ ہم وہاں بیٹھیں گے اور پھر بیٹھیں گے اور پھر اس کے بعد وہیں سے بیٹھ کر بات کریں گے، پھر پورے پاکستان میں بھی اس تحریک کو وہیں سے بیٹھ کر چلائیں گے انشاءاللہ۔ یہ حق دو عوام کو تحریک ہے، یہ حق دو پاکستان کو تحریک ہے، یہ جماعت اسلامی نے شروع کر دی ہے۔ ابھی کوئی انتخاب نہیں ہے، ہم اس طرح کی پارٹی نہیں ہیں کہ جب انتخاب ہو تو پارٹیاں طلوع ہو جائیں اور انتخاب ختم ہو تو پارٹیاں غروب ہو جائیں۔ ہم جو سیاست کرتے ہیں وہ عوام کی بنیاد پر کرتے ہیں، اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، عوام کے ایشوز پر کرتے ہیں۔ ہماری سیاست نفرت کی نہیں ہے، افراد کی نہیں ہے، ہماری سیاست جو ہے عوام کے حق کی خاطر ہے۔ اس لیے حق دو عوام کو تحریک ہم شروع کر رہے ہیں اور 12 تاریخ کو انشاءاللہ تاریخی دھرنا ہوگا، اور اس دوران میں ہڑتال کے حوالے سے بھی ہم مشاورت کر رہے ہیں۔ میں تاجروں سے بھی کہتا ہوں، صنعت کاروں سے کہتا ہوں، خاص طور پر یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے، مڈل کلاس لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، وہ ہماری اس تحریک کا حصہ بنیں۔ پاکستان میں کوئی اور نہیں ہے کہ جو ان حالات میں ان کو لیڈ کر سکتا ہو۔ جماعت اسلامی اپنا فرض ادا کر رہی ہے، اور یہ دائرہ جتنا وسیع ہوگا، جو مظلوم طبقات ہیں، محروم طبقات ہیں، جو اس مراحت یافتہ اور اشرافیہ سے متاثرہ لوگ ہیں، یہ جتنا ہمارے اس پورے نظام میں، اس کام میں ساتھ آتے چلے جائیں گے، ملتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ ایک قوت بنتی چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پاکستان کسی انارکی کا، کسی افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ ظاہر ہے کہ تفصیل سے مختلف موضوعات بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن میں فوکس ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حق دو عوام کو تحریک شروع ہو گئی ہے۔ 12 تاریخ کو اسلام آباد میں تاریخی دھرنا ہے، اور ہڑتال کے آپشن پر ہم بات کر رہے ہیں۔ مزید بھی تمام چیزیں پھر وہیں دھرنے میں بیٹھ کر طے ہوں گی۔ حکومت کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ عوام کو ریلیف دے، ٹیکسوں کو کم کرے، بجلی کے بلوں کو کم کرے۔ آپ اندازہ تو لگائیے کہ لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ملک میں کتنی خطرناک ہے۔ شدید گرمی اور شدید لوڈ شیڈنگ کیوں؟ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 41,000 میگا واٹ ہے، کنزمپشن ہماری 30,000 میگا واٹ ہے تقریباً، ایوریج لگائیں تو اور کم ہے، پیک لگائیں تو 32,000 ہے۔ تو یہ جو 9-10 ہزار میگا واٹ اضافی صلاحیت موجود ہے، لیکن بجلی موجود نہیں ہے۔ بجلی موجود ہے تو ٹرانسمیشن لائنیں موجود نہیں ہیں۔ کرپشن ہے، کرپشن ہے اور کرپشن ہے۔ ٹیکس لگائے جاؤ، بل بڑھائے جاؤ۔ ایک کے الیکٹرک مافیا ہے کراچی میں، 1,000 لوگ اس شدید گرمی میں انتقال ہو گیا ہے گرمی کی وجہ سے۔ کیوں ہو رہے ہیں انتقال؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ گرمی شدید ہے اور بجلی آ نہیں رہی۔ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ الیکٹرک والے کہتے تھے کہ ہم نے 70% علاقے کو لوڈ شیڈ فری کر دیا ہے۔ 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ان علاقوں میں ہو رہی ہیں جو لوڈ شیڈنگ فری ہیں، اور باقی علاقوں کو تو آپ چھوڑ دیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی نہیں، فریج نہیں کام کر رہا، اسپتالوں میں کولنگ سسٹم ڈاؤن ہو رہے ہیں، لوگ اپنے لوگوں کو لے لے کے گھوم رہے ہیں۔ اور 2015 میں بھی یہی سب کچھ ہوا تھا، 5,000 لوگ ہلاک ہو گئے تھے اس وقت ہیٹ ویو میں، اور فیلئر تھا کہ الیکٹرک کا۔ یہ ہے گورنمنٹ کی پرائیویٹائزیشن۔ 19 سال سے ایک ادارہ پرائیویٹائز ہوا ہے، سب سے زیادہ لائن لاسز اس کے ہیں۔ جنریشن 2005 کے مقابلے میں 12-13% کم ہو گئی، ٹرانسمیشن لائنیں بوسیدہ، لائن لاسز سب سے زیادہ، سب سے مہنگی بجلی بناتا ہے، پاکستان کی معیشت پہ بوجھ ہے۔ چند مراحت یافتہ لوگوں کو کہ الیکٹرک مافیا خرید لیتی ہے، طاقتور لوگوں میں سے، حکومت میں سے، اور پاکستان کے عوام پر، کراچی پر، کراچی منی پاکستان ہے۔ کوئی گاؤں، گوٹھ، دیہات ایسا نہیں ہوگا جہاں کا کوئی فرد کراچی میں رہتا نہ ہو یا پڑھا نہ ہو اس نے۔ وہ پاکستان کی معیشت میں 50% ایکسپورٹ میں کنٹریبیوشن ہے اس کا، ٹیکس میں 42% دیتا ہے، ریونیو 67% دیتا ہے۔ تو اس شہر کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے کہ صنعتوں کو پانی نہیں، بجلی نہیں، گیس نہیں۔ اس شہر کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے کہ آپ بیڑا غرق کیے، سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کے ساتھ یہ سلوک ہے۔ اور پھر اس کے بعد
جب گرمی ہے تو پورا سسٹم ڈاؤن ہو گیا ہے. یہ کہ الیکٹرک مافیا نیپرا اور حکومت کا شیطانی اتحاد ہے, اور یہی شیطانی اتحاد مختلف لیسکو, ہیسکو, پیسکو, پیپکو اور ان سب جو ڈسکوز ہیں وہ حکومت اور نیپرا ایسا شیطانی چکر ہے کہ جس نے پاکستان کے عوام کو برباد کر دیا ہے. اور آئی پی پیز جو بنی ہوئی ہیں یہ لوٹ کے کھا گئے, ہمیں برباد کر کے ہمیں رکھ دیا. اب ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس لیے یہ حق تو عوام کو تحریک انشاءاللہ آگے بڑھے گی.